ایک تو یہ ہے جی کہ آپ بار بار میرے سوالات بہت سے چھوڑ رہا ہوں پھر صحیح بار بار شیر اسلام مجدد العصر امام زمانہ حافظ قرآن قاری قرآن حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بار بار ذکر کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو باقی علماء نے نہیں کیا؟ دیکھیں، ہر ایک کے پرکھنے کا معیار ہوتا ہے۔ میں کسی عالم کی محنت کا رائے گاہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہر ایک نے جو محنت کی ہے برحق ہے، من جدہ وجدہ، جس نے جو کیا ہے اس نے پا لیا ہے۔ ہمیں جنہوں نے قرآن سکھایا ہے انہوں نے بھی تو محنت کی ہے، اور جنہوں نے ہمیں اپنا کام چھوڑ کر قرآن پر لگایا ہے، آپ ذرا غور کیجئے نا بات پر۔ بھئی ہم کوئی جدی پشتی یا خاندانی مولوی تو ہے نہیں، اس لیے ہماری بات میں بعض اوقات جو تلخی ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کڑاکے دار بات کا قائل ہیں، اشداء علی الکفار، کہ جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو پھر حکمتیں نہیں چلتی، بات صاف کرو۔ قرآن نے کتاب کو کتاب الفرقان بھی تو کہا ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہے حق الگ، سچ الگ، جھوٹ الگ۔ تو مولانا حق نواز جھنگوی شہید سے پہلے، اچھا اب یہ محنت جو چلی آ رہی ہے اس موضوع پر، یہ امام احمد بن حنبل سے چلی آ رہی ہے، اور آپ ان باتوں پر توجہ نہیں کر رہے، نہ آپ کو کوئی بتائے گا۔ پتہ ہے مولانا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو علماء بن رہے ہیں، جن کو علماء بنایا جا رہا ہے، ان کو ہنر سکھاؤ، اگر نہیں سکھاؤ گے تو یہ دین بیچ کر کھا جائیں گے۔ کب کی بات کہی ہوئی ہے؟ آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ سب نے اس موضوع پر عظمت صحابہ و اہل بیت پر کام کیا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنی تحقیق پیش کی ہے، اپنے دور میں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ساروں کی تحقیقات کو جمع کر کے مولانا حق نواز جھنگوی نے 2 لفظوں میں خلاصہ نکالا تاکہ عام آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ جیسے ابھی میں نے پیر سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال دی، اور وہ خلاصہ یہ تھا۔ اب عام آدمیوں کے پاس آپ کہتے ہیں جی اب وقت نہیں ہے سمجھنے کا، ٹائم نہیں ہے جی، مصروف ہے، 2 لفظ کہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن نے اپنی جگہ سب کچھ بتایا، لیکن کہیں بتایا نا ٹھوک کے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس اب اس پر غور کریں، خبردار، بس تمہارا اللہ ایک ہی اللہ۔ تو جھنگوی صاحب نے فرمایا یہ کتابیں برحق، یہ اصول برحق، یہ ضابطے برحق، یہ تحقیقیں برحق، یہ امام ابن تیمیہ ساروں کی آج تحقیق برحق، ساروں کے بعد فرمایا لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں ان کے ناک میں لوہے کی نکیل ڈال کر پورے چوک و چوراہوں میں نچواؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے صحابہ کرام پر سب و شتم کیا ہے۔ تو دنیا میں اس کا یہ انجام ہوگا، میں رہوں نہ رہوں، آنے والی نسلیں ان کے نسلوں کو یاد رکھیں گے۔ بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جنگ کے بدماش، سیال، تمندار، وڈیرے، جاگیردار ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نعوذ باللہ اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے تھے اور ناپاک جانور پر ان کے نام لکھتے تھے، جب قوت کا مظاہرہ کیا گیا تو آج تک وہ سر نہیں اٹھا سکے۔ ہر جگہ ہر بات ایک جیسے نہیں ہوتی، ہمیشہ مکی دور نہیں رہتا کہ ہم مار ہی کھاتے رہیں، کبھی مدنی دور بھی آتا ہے۔ ہاں، جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں، پھر گھوڑے ہوتے ہیں، پھر زرہ ہوتی ہے، پھر فیصلہ میدان کرتا ہے۔ ہمیشہ ابو جہل
ابو لہب سے مار نہیں کھاتے، کبھی مسلمان ان کی گردنیں بھی جدا کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ مسلمان وہ نہیں، مجھے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات یاد آتی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں جب ایک مسلمان ذرا گردن نیچی کر کے طواف کر رہا تھا، آپ نے ان کی گردن پر تھپڑ مارا اور فرمایا گردن اٹھا، کہیں دوسرے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی گردنیں کٹ چکی یا مسلمانوں کی گردنیں ٹوٹ چکی ہیں۔ تم نے اپنے علماء کو اپنے حساب سے سمجھا ہے، ہم نے اپنے حساب سے سمجھا، اس لیے ان کا ذکر ضروری ہے تاکہ ان کا ذکر بھی ہوتا رہے، ان کو ثواب بھی ملتا رہے اور ہمارا جذبہ بھی بیدار ہوتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔